ایک چونٹا بڑا محنتی اور شریف تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا اور ہر کام بڑی محبت سے کرتا تھا۔ وہ وقت کی بھی بڑی قدر کرتا تھا۔ کسی کام سے باہر نکلتا تو کسی سے بے مقصد بات نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ عقل مند زیادہ نہیں بولتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ درد مند دل کا مالک بھی تھا۔ اگر راہ میں کوئی مصیبت زدہ مل جاتا تو اپنا کام چھوڑ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتا تھا۔ اس چونٹے کے بل کے قریب ہی گندے پانی کا ایک جوہر تھا۔ شریر اور گندے بچے گھنٹوں اس میلے کچیلے پانی میں نہاتے رہتے تھے۔ ان بچوں کے علاوہ بہت سی بھینسیں بھی سارا دن پانی میں بیٹھی رہتی تھیں۔ چونٹا بڑا پریشان تھا۔ بھینسیں سارا دن پھرتی رہتی تھیں۔ چونٹے کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ یا اس کا بچہ بھینسوں کے پاؤں تلے نہ کچلے جائیں۔ اب وہ زیادہ تر گھر ہی میں رہتا تھا۔ اگر کبھی کسی ضروری کام سے باہر جاتا بھی تھا تو اپنے بیوی بچوں کو سختی سے کہہ جاتا تھا کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ ایک دن چونٹا بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا کہ اس کی بیوی چونٹی کہہ رہی ہے، آپ مزے سے سو رہے ہیں اور گھر پانی سے بھرا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ چونٹا بولا، میں کیا جانوں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ باہر جا کر دیکھیں اور اس پانی کو کسی طرح بند کریں، ورنہ ہمارا محنت سے جمع کیا ہوا غلہ ضائع ہو جائے گا۔ چونٹی نے کہا۔ چونٹا فوراً باہر بھاگا۔ باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بل کے قریب ہی جوہر میں ایک بھینس بیٹھی بار بار اپنی دم کو پانی میں مار رہی ہے، جس سے پانی کے چھینٹے اڑ اڑ کر چونٹے کے بل میں داخل ہو رہے ہیں۔ چونٹے نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہی ہو گیا۔ پھر دوڑ کر بھینس کے قریب ایک پتھر پر چڑھ کر بولا، دیکھو بہن، میں ایک غریب اور کمزور سا چونٹا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم جانتی ہو ہم زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مناسب موسموں میں برے وقت کے لیے اپنی خوراک ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بھینس روکھے پن سے بولی۔ اچھی بہن، خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بچوں پر ترس کھاؤ اور اپنی دم پانی پر نہ مارو۔ میں تمام زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ بہت بد اخلاق تھی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی، تو تم مجھ پر حکم چلانے والے کون ہوتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ چونٹے نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چنانچہ وہ سر جھکا کر لوٹ آیا۔ گھر میں بہت زیادہ پانی بھر چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پانی سے نکالا اور باہر لے آیا۔ اب اس کے پاس نہ کھانے کو خوراک تھی اور نہ سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ۔ وہ سخت پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا نکلا۔ اس جگہ چونٹے کے بہت سے دوست رہتے تھے۔ انہیں جب سارا حال معلوم ہوا تو سب نے چونٹے سے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمارے محسن ہیں۔ آپ نے ہر برے وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ اب قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بھی ان احسانوں کا بدلہ اتار سکیں۔ یہ کہہ کر بہت سے چونٹے مل کر ایک کان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا اکیلا کئی دنوں میں مکمل کرتا، اب 1 گھنٹے بھر میں سب ہو گیا تھا۔ ان سب نے چونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چونٹے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے۔ وہ غلے کا ایک بڑا سا ڈھیر بن گیا
اس طرح چونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سارا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے چوہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہی بھینس بار بار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ چونٹے نے اس کو تکلیف میں دیکھا تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بھینس سے خیریت دریافت کرنے لگا۔ بھینس سخت شرمندہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی چونٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا تھا، مگر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چونٹا بے چینی سے بولا۔ بھینس نے بتایا، چھوٹا سا تنکا اڑ کر میری آنکھ میں چلا گیا ہے، تب سے میری آنکھ میں بہت تکلیف ہے اور تنکا کسی طرح بھی نہیں نکل رہا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ چونٹا بولا، ہاں، تم اپنا سر زمین پر رکھو۔ بھینس نے جھٹ اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اب چونٹے نے آنکھ کے قریب جا کر تھوڑی ہی دیر میں وہ تنکا باہر نکال کے دیا۔ تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، اچھے لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح جب میں مشکل میں تھا تو میرے باقی ساتھیوں نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اسی طرح سب کے ساتھ مل جل کر رہو تاکہ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔